اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ اسم کا استعمال کر کے پھر اس کو اللہ سے جوڑا گیا ہے۔ اگر تو لفظ اسم نہ ہوتا تو باللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا، جس کا مطلب یوں ہوتا کہ اللہ سے مدد کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ لیکن یہاں الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، جن کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ اللہ کے نام سے مدد کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو لفظ نام کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ لفظ نام سے استعانت کیوں لی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی با کو اللہ سے جوڑ دیا جاتا؟ تو ہم پہلے تو لفظ اسم کا مطلب سمجھیں گے تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ مسمی یعنی لفظ اسم میں اور ذات و صفات میں کیا تعلق ہے اور اس کے پیچھے کیا اہمیت اور کیا خاصیت ہے۔ پہلے تو لفظ اسم کا معنی دیکھتے ہیں۔ مفردات میں لفظ اسم کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ الاسم ما یعرف به ذات شیء، اسم وہ لفظ یا علامت ہے جس سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے، تو یہ پہچان ہے۔ اس کے لغوی معنی جو علم الاشتقاق میں، ایٹمالوجی میں، یعنی جس کے اندر آپ کو روٹ ورڈز پتہ چلتے ہیں کسی بھی لفظ کے، اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا روٹ ورڈ ایک ہے سمع، سین پہ فتحہ، میم پہ فتحہ، الف پہ فتحہ، جس کو آپ اردو میں زبر کہتے ہیں، یا یسمو، یسمو یا پہ فتحہ، سین پہ سکون، میم پہ دمہ اور واو پہ سکون، یسمو۔ یا تو یہ سما یسمو سے مشتق ہے، یا پھر یہ وسما یسمو سے مشتق ہے، وسما یسمو۔ اگر تو اس کو پہلے مادے میں لیا جائے جس کا معنی ہوتا ہے بلند، کسی چیز کو بلند کر دینا، کسی چیز کو بلندی حاصل ہو جانا، اس لیے دیکھیں نا عربی زبان میں آسمان کو کہتے ہیں سما، یعنی یہ وہ جو زمین سے بہت بلند اور بالا تر ہے، اس لیے لفظ سما استعمال ہوتا ہے، جو کہ سمع، یسمو، سمع ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو لفظ اسم کا معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز یا وہ نام جس کے ذریعے کسی شخص کا ذکر کیا جائے اور اس کی ذات کو ظہور ملے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کو آپ یوں کہیں گے کہ یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، بڑی جنرل سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یوں کہیں گے کہ یہ احمد خان صاحب ہیں، تو اب اس کی ذات کو آدمی کی بنسبت ایک ظہور مل گیا، ایک اونچائی مل گئی، ایک بلندی مل گئی۔ تو وہ جو گمنام تھا اس کو اب نام مل گیا، اس نام کے ذریعے اسے ظہور مل گیا، وہ جو ایک نامعلوم تھا اب وہ معلوم ہو گیا۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں کہ السمو وهو الذي به رفع الذکر المسمی فيعرف به۔ جو سمو ہے، اس سے مراد وہ نام ہے جس کے ذریعے مسمہ کو ذکر بلند اور نمایاں حاصل ہوتا ہے اور وہ پہچانا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کسی اسم یا نام کو بلندی حاصل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتے ہیں، بلند ہوتے 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 پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو علم الاشتقاق میں اس کا یہ ایک نقطہ نظر ہے جو علماء بصرہ کے نزدیک بھی تھا۔ اچھا، اگر آپ دوسرے روٹ ورڈز کو دیکھیں، جو کہ مثال کے طور پہ وسمن ہے، جس کو علماء کوفہ کے نزدیک اسم کا مادہ اشتقاق تصور کیا جاتا ہے کہ وسما، یسمو، سمتن، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی علامت یا پہچان۔ امام راغب اس پہ کہتے ہیں کہ وسم تاثیر کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کا اثر ہونا، اور سما اثر کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اسم کہ جس سے ایک تاثر جاتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔
تو اس کا ایک مادہ یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر نمایاں ہے جو سجدوں کا اثر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں تعریفہم بسیماہم، کہ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو گے۔ تو یعنی اسم جو ہے ایک علامت ہے، ایک تاثر ہے، ایک اثر ہے جو کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں جسے علم الاشتقاق میں اسم کا مادہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی آپ کے ذات اور صفات کو ایک امتیاز بھی دیتا ہے اور آپ کا ایک اثر بھی قائم کرتا ہے۔ اسی موضوع پر زمانہ قدیم میں حشویہ، کرامیہ اور اشاعرہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسم اور مسمى ایک دوسرے کا عین ہے، ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ لیکن یہ موقف اس لیے درست نہ تھا کیونکہ مسمى کسی ذات یا صفت کو کہتے ہیں اور اسم اس کے مظہر یعنی ظاہر کرنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے ان کو ایک ہی چیز تصور کرنا غلط ہے۔ اس فرق کو یوں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے آگ، یہ اسم ہے۔ آگ بذات خود مسمی ہے، آگ کی ایک مستقل شکل و صورت ہے، اس کی ایک مستقل تاثیر ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، یہ جلانے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ جو جلانے کا کام ہے نا آگ کا، یہ مسمى کا کام ہے، لفظ آگ کا کام نہیں ہے۔ لفظ آگ سے تو صرف نشاندہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو آگ کہتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر کا اور اس کے اثر کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے اسم اور مسمى میں فرق کیا جاتا ہے کہ اسم تو ایک پہچان ہے اور مسمى اس پہچان کا اثر ہے۔ تو بغیر اسم کے مسمى کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اسم مسمى نہیں ہے اور مسمى اسم نہیں ہے، بلکہ اسم مسمى کی ایک ریپرزنٹیشن ہے، اس کی ایک نشاندہی ہے، اس کو باقی چیزوں سے امتیاز کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جلانے کا کام تو بہت چیزوں سے لیا جاتا ہے، لیکن اب آگ کہہ کر آپ نے اس کی تاثیر کو ایک خاص اسم دے کر اس چیز کو عروج بخش دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اسم اور مسمى کا فرق ہے۔ اچھا، اب آپ یوسیج سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شخصیت ایک ہوتی ہے لیکن نام بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ سارے نام اسی ایک شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، ان کے ایک گھر کا نام ہوتا ہے، ایک باہر کا نام ہوتا ہے، ایک پیار کا نام ہوتا ہے، ایک ان کا ٹائٹل ہوتا ہے، ایک ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک آنرری ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اب وہ سارے ٹائٹل، سارے نام ایک ہی پرسن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسمى یا ذات تو ایک ہی ہوتی ہے پر اسم کئی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء کا ذکر ہے لیکن خدا کی ذات واحد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے ان ناموں کے ساتھ دعا مانگو۔ تو اسماء تو کئی ہیں لیکن ذات پاک ایک ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ پھر سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں کہ هو اللہ، وہ اللہ ہی تو ہے جو خالق بھی ہے یعنی بنانے والا، باری بھی ہے یعنی پیدا کرنے والا، مصور بھی ہے یعنی صورت دینے والا، لہ الاسماء الحسنی، یہ سارے اسی کے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی تو عزت و حکمت والا ہے۔ تو قرآن سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن میں بھی اسم کی اضافت اللہ یا رب کی طرف ہے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ مضاف کبھی مضاف الیہ کا عین نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کا فرق پڑھا تھا پچھلے دروس میں۔ مثال کے طور پہ پھر وہ ایک دفعہ اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو
کہ زید کی کتاب، کتاب زیدن، پہلے میں نے اگزامپل دی تھی کتاب احمدن، اب نام چینج کر رہا ہوں، کتاب زیدن، زید کی کتاب. اب کتاب بھی ایک آبجیکٹ ہے، زید بھی ایک آبجیکٹ ہے، لیکن زید جو ہے اب وہ کتاب کا اونر ہے. اب دونوں اسم ہیں، دونوں ناؤن ہیں، لیکن زید جو ہے وہ کتاب کا اونر ہے، کتاب کا مالک ہے. تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہو گئی، یعنی اس کی پوزیشن میں ہے، اور زید جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کہ جس کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی ہے. لیکن ہم کبھی زید کو کتاب یا کتاب کو زید نہیں کہیں گے، اس لیے اسم اور مسمى میں فرق رہے گا، مضاف اور مضاف الیہ میں بھی فرق رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس شکار کردہ جانور پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو مذکورہ تمام آیتوں میں حلال جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کی تلقین ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ پڑھنے کا حکم اللہ کے نام کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے، ذات فی نفسی ہی تو پڑھی نہیں جاتی. اور یہ اللہ کے نام سے مراد تکبیر ہے، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں جس سے آپ پھر جانور کو ذبح فرماتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جس ذات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس ذات کا نام تو آپ کے دل میں ہوتا ہے، اس ذات کی تعریف آپ کے دل میں ہوتی ہے، اس ذات کا ذکر آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کا نام آپ کی زبان پر ہوتا ہے. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ اللہ ہے، آپ اسی کی تکبیر بیان کر رہے ہیں. تو یہاں اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیق بالقلب بھی ہے، کہ زبان سے اقرار بھی ہے اور دل میں اس کی تصدیق بھی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو. یعنی رب کا نام لینا بالکل واضح ہے کہ یہ ایک اسم کا ذکر ہے، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہنا اس کی ذات کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، پس مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. اور سورہ علق میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا فرمایا. تو الغرض ہر جگہ اسم اور لفظ اللہ یا رب کے درمیان اضافت موجود ہے، جس سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسم اور مسمى یہ دونوں الگ الگ ہیں. اس کو آپ ٹرمینالوجی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم دال ہے اور مسمى اس کا مدلول ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا عین نہیں ہے، ایک دوسرے کا عین نہیں ہے، ایک جیسے چیزیں نہیں ہیں. ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے، لیکن اسم اور ذات میں رشتہ قائم رہتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک سایہ انسان کی شخصیت کا ہوتا ہے، انسان کے وجود کا ہوتا ہے، اور سایہ اس وجود سے الگ نہیں ہوتا لیکن بظاہر الگ نظر آتا ہے، لیکن وہ سایہ تب تک رہتا ہے جب تک وجود رہتا ہے. تفسیر کبیر میں علامہ راضی کہتے ہیں کہ لا نعرف الذوات الا بواسطة الصفات القائمة بها، ہم ذاتوں کو ان کے ساتھ قائم اور متصل صفات کے واسطے کے بغیر نہیں جان سکتے. تو ذاتوں کو جاننے کے لیے صفاتوں کا جاننا بھی ضروری ہے. کہ اب ایک آدمی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ خوش مزاج ہے، تو اب خوش مزاجی جو ہے اس کو اور نکھارتی ہے. اب ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس آدمی کا نام زید ہے، لیکن زید کے کچھ خصوصیات ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، تو وہ مزید اس آدمی کو نکھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کہ زید خوبصورت ہے، زید
اچھی بات کرتا ہے، زید عالم ہے، زید فلاں ہے، تو یہ تمام چیزیں شخصیت کے پہلوؤں کو نکھارتی ہیں اور معرفت دیتی ہیں۔ تو اسم معرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر شے کا نام سکھا دیا۔ اب نام سکھانے سے مراد صرف نام سکھانا نہیں تھا، کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو نام بھی سکھائے اور ان کی خصوصیات بھی سکھائیں۔ کلہا، سب کچھ سکھا دیا، اندر باہر سب علم دے دیا۔ پھر ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو فرشتوں یہ اشیاء ہیں، ان کے نام بتاؤ اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ تو اب یہاں نام سے مراد ان کی صفات اور خواص اور افعال سب کچھ شامل ہے، صرف نام شامل نہیں ہے۔ اسی لیے تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ والصحیح انہ علمہ اسماء الاشیاء کلها ذواتها وصفاتها وافعالها، اور صحیح تو یہی ہے کہ اللہ نے آدم کو صرف ان چیزوں کے نام ہی نہیں سکھائے بلکہ ان کی ذات کا علم بھی دیا، ان کی صفات کا علم بھی دیا اور ان کے افعال کا علم بھی دیا، یعنی کہ ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی یوزیجز کیا ہیں، یہ سارا علم دیا۔ علامہ زمخشری اس کو یوں لکھتے ہیں، یعنی اسم بہر صورت اپنے مسمى کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آدم کو یہ جو سارا علم دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کو جن کو تم یوز کرو گے دنیا میں، ان کی منفعت کیا ہے، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، ان کے یوزیجز کیا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تمام چیزوں کی صفات اور خواص اور عارض سب بتا دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ذات کا اور صفات کا علم صرف اسماء سے ہی متعارف کرایا جا سکتا ہے، کہ ذات اور صفات کو اسماء سے معرفت ملتی ہے۔ اس لیے اسم کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے کیا گیا اور ذات کا اور صفات کا ذکر بعد میں کیا گیا، چونکہ اسم ذات اور صفات دونوں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، ان کی معرفت اور ان تک رسائی عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان اسم کے ذریعے سے کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النمل میں پوری باضابطہ آیت جو آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسم باری تعالیٰ کی صرف ذات ہی کی نہیں بلکہ صفات کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر کام کے آغاز کے لیے ایسے لفظ تعلیم فرمائے جو انسان کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات دونوں کی طرف متوجہ کرے۔ اب اس میں چھپے چند موتی دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں ان رازوں کے بارے میں کچھ پتہ چلے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نام ہے وہ ذات تک رسائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور ذات کی معرفت کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر کام میں نام سے ابتدا ہوتی ہے اور منزل کی انتہا ذات پر ہوتی ہے، کہ اب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں، اور نام پوچھنے کے بعد پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ اس کی ذات سے متعارف ہوتے ہیں۔ پھر نام جو ہے اور ذات جو ہے وہ مل کے اس کی ریپرزنٹیٹر ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ تو ذات اور نام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو نام ابتدا ہے پر انتہا اور منزل ذات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جب ورد کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ کے ناموں کی کثرت سے ورد کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق مختلف وظیفے بتاتے ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی شامل ہے جو اس میں ذات کا وظیفہ ہے، اور پھر اس میں صفات کے وظیفے بھی ہیں کہ یا وہاب، یا ودود، یا علیم، یا بصیر، یا نور وغیرہ۔ اللہ کے اسم کثیر ہیں اور ان کی ذکر کی برکتیں ہیں اور ان کی ذکر کی کیفیات ہیں۔ اس لیے جب حضرت حنظلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ
کیفیت بیان کی کہ ذکر کی کیفیت میں سے ہم آتے جاتے رہتے ہیں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. آپ کی صحبت میں ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کی صحبت کے پرے ایک کیفیت ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں کی کیفیت ہمیشہ وہی رہے جو میری مجلس میں دوران ذکر ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں اور راستے میں چلتے ہوئے بھی تمہیں سلام کہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے سلام دعا کریں، تم سے ہاتھ ملائیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا ذکر کرے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے اسماء کی برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے. ایک ریزن اسم کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس عالم میں رہتے ہیں وہ عالم اسباب ہے. اس میں ہر چیز کو کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہر کام کے کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے. تو یہاں اسم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ہمیں جوڑا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نسبت کی تعلیم بھی دی ہے کہ تمہارے ہر کام ڈائریکٹلی مجھ سے تو نہیں ہوں گے، لیکن کرنے والا میں ہی ہوں گا. تو چونکہ تم عالم اسباب میں ہو اس لیے سبب موجود ہیں. مثال کے طور پر جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کے والد محترم ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے اور بینائی میں کچھ مسئلہ ہے، تو آپ وہیں سے کھڑے کھڑے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، لیکن چونکہ عالم اسباب میں تھے اس لیے سبب استعمال کیا، اور وہ سبب آپ کی قمیص تھی، اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جاؤ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، جب چہرے پہ ڈالو گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو قمیص سبب بن گیا. اچھا، پھر فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، اور جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو آنکھوں کی بینائی کا جانا اور پھر لوٹ آنا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کاموں میں کسی نہ کسی ذریعے کا ہونا لازم ہے. اب آنکھوں کی بینائی کا کم ہونا وہ یوسف علیہ السلام کا فراق تھا، اور آنکھوں کی بینائی کا واپس آ جانا اس کے لیے اللہ نے ذریعہ بنا دیا قمیص کو. تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اسباب اور ذرائع سے فیض حاصل کرنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہی ایک دوسرے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں. اب دیکھیں نا، مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تو ادھر بھی ایک ذریعے کو استعمال کیا. وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بی بی مریم کو جب دینے آئے تو ایک انسان کی صورت میں آئے. جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اجنبی انسان کدھر چلے آ رہے ہو اور چلے جاؤ یہاں سے، میں ایک پاک باز عورت ہوں، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا ایک بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو میسنجر ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب عطا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام ذریعہ تھے، اسی لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں. حالانکہ عطا کرنے کی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام ذریعہ تھے، تو یہ الفاظ مجازن استعمال ہوئے ہیں. تو پھونک مارنے کی وجہ سے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس کی وجہ سے حمل ٹھہرا، اس لیے ظاہری سبب کی وجہ سے فعل کی نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اور یہی مفسرین کی رائے ہے. مثال کے طور پہ تفسیر بیضاوی میں بھی آپ کو یہی رائے ملے گی. تو تسمیہ کی اس عبارت سے ہم استعانت بھی لے سکتے ہیں، مدد حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور یہی بات آگے چل کے سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں ملتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیرے ہی نام سے مدد پکڑتے ہیں، تیرے ہی واسطے سے مدد پکڑتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہر طرح تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے
حقیقتاً مدد مانگنا جائز نہیں ہے. مجازن تو آپ مدد حاصل کرتے ہیں ذرائعوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہیں، لیکن آپ ان ذریعوں پہ ایمان نہیں لاتے کہ یہ ذریعے میری مدد کر رہے ہیں. مدد اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے. بہرحال آج کے اس درس میں ہم نے لفظ اسم کو ایکسپلور کیا. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر لفظ اللہ کے تفسیری معارف کو جاننے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.